نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه حاضرین مجلس، آپ کے اس علاقہ میں آج پہلی مرتبہ خوبصورت پروگرام روحانیت سے بھرپور محفل میں مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی برکت ہے، جہاں جاتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہاں کا ماحول سمجھ آ جاتا ہے۔ ابھی آئے ہوئے مجھے یہاں تقریباً آدھا گھنٹہ یا کچھ زائد ہوا ہوگا وقت۔ میں نے جب آپ کی اس مسجد کے خطیب محترم کی تلاوت نماز عشاء میں سنی، اور اسی طرح ہمارے محترم حضرت مولانا مدثر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ یہ واقعتاً کسی اچھے باپ کے اولاد ہے۔ اللہ رب العزت ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، دینی خدمات قبول فرمائیں، اور ایسی نیک اولاد اللہ ہر کسی کو عطا فرمائے اور انہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر محترم، جس طرح میرے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے پہلے بھی اور ابھی دعوت دیتے ہوئے بھی، میں آپ سب حضرات سے یہ کہوں گا کہ دل سے آمین کہنا، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اصل میں حسن جو ہوتا ہے نا، وہ شخصیت میں نہیں ہوتا، وہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں حسن ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اچھا دیکھتا ہے اور اچھی بات اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے۔
اشاعت التوحید و سنہ سے ہمارا تعلق، سب سے پہلے ہم اپنے مضامین کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ مزین کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست کے لیے جس عنوان کا انتخاب میں نے کیا وہ یہ کہ ساری مخلوق اپنی اپنی تدبیریں، اپنے تفکرات، تدبرات استعمال میں لے آئے، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ بس آج اسی پہ میں کچھ گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، جتنا اللہ کو منظور ہوا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز تو فائدہ ہوگا میرا بھی اور آپ کا بھی انشاءاللہ۔ تفسیر کبیر ہے، عربی کی تفسیر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے سورہ یوسف کا یہ جو لفظ ہے نا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ واقعہ یوسف تمام واقعات اور قصص میں سے بڑا نمایاں اور خوبصورت ہے۔ اس کی وجوہات مفسرین کرام نے نقل کی کہ یہ واقعہ کیوں احسن ہے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یوسف جو حسین ہے تو پھر واقعہ بھی حسین ہوا، لیکن امام رازی نے ایک زبردست بات لکھی اور مجھے تائید مل گئی اپنے منتخب کردہ عنوان پہ، کہ اسے احسن القصص اس وجہ سے کہا گیا کہ اس واقعے سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ مخلوق کی تدبیریں ساری جمع ہو جائیں، غلبہ اللہ کی تدبیر کو ہے، اور اللہ کی تدبیر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب میں اپنے عنوان کو مختصر کرتا ہوں ذرا۔ یوں تو اگر سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کرنے لگے نا تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں دیکھے تو 15 احوال اس کے ذکر کیے۔ یوں کہہ لیں کہ 15 جمعوں پہ یہ عنوان، یہ صورت مکمل ہوتی ہے اگر ایک ایک حال کو ہم اختصار سے بیان کریں۔ لیکن مقاصد القرآن والے نے کیا کمال بات لکھی، کہنے لگے کہ پورے واقعہ یوسف 3 باتوں میں بند ہے۔ اب 3 باتیں سنیے گا ذرا۔ بھائیوں نے کیا یوسف علیہ السلام کو بے وطن، باپ سے دور کر دیا، وطن سے نکال دیا، اور مسافروں نے وہ جو قافلہ آیا تھا انہوں نے بنایا ذریعہ سمن، مصر میں جا کے بیچ دیا۔ اب تدبیر بھائیوں کی بھی تھی، تدبیر مسافروں کی بھی تھی، لیکن غلبہ اللہ کی تدبیر کو ہے کہ بھائیوں نے بے وطن بنایا، مسافروں نے ذریعہ سمن بنایا، اللہ کی تدبیر کو غلبہ حاصل ہے، اللہ نے شاہ زمن بنا دیا۔ بس یہ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، اور یہی میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری ساری تدبیریں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اللہ کی تدبیر کو غلبہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے اوائل بتا رہے ہیں کہ اواخر بڑے خوبصورت ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اسی طرح سب کو جاگتا رکھے۔ اب قرآن کریم کی یہ سورت مختصر، میں 3 باتوں پہ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ العزیز، اور ان 3 باتوں کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس سورت کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ یاد کر لیں، ہم ادنا سے مدرس ہیں، آج بھی سبق پڑھا کے آیا ہوں، صبح پھر انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے بہتر ہے کم ہو لیکن یاد ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلی چیز کہ بھائیوں نے بنایا، بولیے، بے وطن، اور مسافروں نے بنایا ذریعہ سمن، اللہ نے بنا دیا یوسف کو شاہ زمن۔ اب قرآن کریم کا یہ انداز،
فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. ایسے نہیں، ایسے نہیں، تھوڑا سا جاگ کے اور بلند آواز سے انشاءاللہ العزیز. بعد میں نا پھر لوگ یہی کہتے ہیں آیا تھا فلاں بیان کرنے، مزہ نہیں. پہلے یہ دیکھا کرو آپ نے سبحان اللہ کتنی کہی ہے. ٹھیک ہے جی. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت و رسالت کے چرچے ہونے لگے. یہودیوں نے مدینہ منورہ سے پیغام بھیجا کہ اس آخری پیغمبر کا دعویٰ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو اس سے پوچھو کہ وہ کون تھا جسے باپ سے جدا کر دیا گیا. رب تعالی نے اپنے محبوب کو اس سوال کے جواب میں پوری سورہ یوسف عطا کر دی، اور قرآن کریم نے منظر کشی کی. فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. فرمایا پوچھنے والوں کو بہت سی دلائل ملنے والے. قرآن کہتا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. بھائیوں نے آپس میں یہ بات کی اور اپنے باپ کے بارے میں دبے لفظوں میں گلا کیا، شکوہ کیا کہ ہم 10-11 ایک طرف اور یوسف اکیلا ایک طرف، باپ کی توجہ اس کی طرف کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم پوری جماعت ہیں. اور پھر انہوں نے آپس میں یہ معاملہ طے کیا کہ ہم اپنے بھائی یوسف کو یا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے یا ہم کم از کم اسے اپنے باپ سے جدا کر دیں گے، تاکہ باپ کی یہ محبت جو یوسف کی طرف ہے اس کا رخ ہماری طرف ہو جائے. قرآن کریم نے ان کی اس بات کو کچھ یوں نقل کیا. فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. محبت سے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے اپنے ابا سے جدا کر دو تاکہ اس کی محبت جو یوسف کی طرف ہے ہماری طرف ہو جائے. لیکن جوراباد کے لوگوں ایک بات سمجھاتا چلوں، ٹھیک ہے انہوں نے اتنے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا کہ بھائی کو باپ سے جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پرورش بھی تو پیغمبری گھرانے میں ہوئی تھی نا، ان کی تربیت بھی تو پیغمبری گھرانے میں نبوت کے دائرے میں رہ کر ہوئی تھی. اتنی تو انہیں سمجھ تھی کہ ہم جو کام کرنے لگے ہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا اب قتل کر دو یوسف کو یا باپ سے جدا کر دو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صالحین. بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. جوراباد کے لوگوں یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، کبھی بھی توبہ کی امید پہ گناہ نہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ توبہ کی امید پہ گناہ کرو گے کہ بعد میں اللہ سے معافیاں مانگ لیں گے، وہ تو غفار ہے، اسے اپنے معافی مانگنے والے بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن ذرا اس نظریے سے اور اس زاویے سے سوچو نا، گناہ ہم
ہم کر لیں لیکن توبہ کا موقع ہی نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی تو اس کو ابا سے جدا کرو نا، جس طریقے سے بھی کرنا ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ۔ میں بڑی سادی سی ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب گناہ کا جی چاہے تو صرف اتنا سوچ لو کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا کریں گے۔ یقین جانیے سگا بھائی بھی ایسے بھائی کا جنازہ پڑھتے ہوئے دل سے نہیں پڑھتا جس بھائی کی موت اچھی نہ آئی ہو۔ اپنی میت اور اپنی ڈیڈ باڈی کی نہ عزت بنانی ہے تو بس اتنا سوچ لو کہ گناہ کے وقت سوچ لو کہ اگر اس گناہ کے دوران موت آ گئی تو کیا کرو گے۔ میرے والد محترم شیخ حبیب الرحمن فاروقی حفظہ اللہ بڑا پیارا ایک جملہ بولتے ہیں اور ہمیں انہوں نے سکھایا، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ کہتے ہیں بیٹا گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں، نیکیوں والی زندگی اصل زندگی ہے، اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ وَأَتَنْ عَلَى مَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ۔ جوراباد کے لوگوں، قیامت کے دن جب رب تعالی سب کو دوبارہ اٹھائیں گے، اگرچہ اس عقیدے کی نفی کرنے والے دنیا میں گروہ اور جماعت موجود، لیکن قرآن کریم نے اس کی نفی کی۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین۔ فرمایا تم کیا سوچتے ہو کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ ہم تو تمہیں اتنا اٹھائیں گے دنیا میں کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتا، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھا کے بھی ہم اسی طرح تمہیں جداگانہ انداز بنا دیں گے۔ تو یہ بس سوچ لو کہ اگر ہمیں موت آ گئی تو کیا کریں گے، کیا ہوگا اس وقت ہمارا۔ پھر موت آئی، اس ڈیڈ باڈی اس میت کی وقت ہی کوئی نہیں رہتی، مجبوراً غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، دفنایا بھی جاتا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا اور انتہا کی آیات پڑھی بھی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ایسے بندے کے لیے دل سے پڑھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ بس گناہ کا خیال آئے سوچ لو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، میں ہوں تو اشاعت التوحید و سنہ کا بڑا مضبوط ہوں، لیکن جس طرح تھوڑا سا وجود بھاری ہے نا، میرا ظرف بھی بڑا وسیع ہے۔ ہم ہر اچھے کی بات نقل کرنے کا مزاج رکھتے ہیں اور ہماری طبیعت۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ جب گناہ کرنے کا جی چاہے تو سو جایا کرو، یہ نیند بھی تمہیں گناہ سے روکنے کا ایک سبب ہے، سو جایا کرو جب گناہ کو جی چاہے۔ بہرحال اگر میں اس طرف نکل جاؤں تو میں بہت آگے نکل جاؤں گا، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کی منظر کشی کی، بھائیوں نے کہا کہ اسے یوسف کو قتل کر دو یا اسے ابا سے جدا کر دو، لیکن ان میں سے ایک یہودا نامی سمجھدار تھا۔ قرآن کہتا ہے اس نے کیا کہا، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ کہنے لگا بھائی کو قتل نہ کرو نا، اس وجہ سے کہ اس کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اور ہماری رگوں میں جو خون دوڑتا ہے، دونوں کا مرکز تو ایک ہے نا، ہیں تو ایک ہی باپ کی اولاد نا، کیوں اسے قتل کرتے ہو؟ بات سمجھ رہے؟ اس قتل نہ کرو۔ اچھا پھر فرمایا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کوئی
کوئی آئے گا مسافر کا قافلہ اٹھا کے لے جائے گا اسے۔ یہاں ایک بات نقل کرتا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے کہ بہت علمی نہ ہو جائے، پھر عوام کو سمجھنا بھی مشکل۔ لقیط کہتے ہیں وہ بچہ جو چھوٹا ہو، جوانی کی عمر میں ابھی نہ پہنچا ہو، بلوغت کی دہلیز پہ اس نے قدم نہ رکھا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یوسف جوان نہیں ہوئے تھے، بچپنا تھا، لیکن بھائیوں کی طرف سے بے سلوکی کے اندر وہ عتاب میں آ گئے۔ قرآن کہتا ہے التقط بعض السیارہ، کہ آئے گا کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا ہمارے بھائی کو، اور اگر یہ تم کر لو تو یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ سب کا اتفاق ہو گیا، چلو مارتے نہیں، چلو اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں یوسف کو۔ ابا کے حضور پیش ہو گئے، پتا تھا نا کہ ابا کی بڑی محبت ہے یوسف سے۔ قرآن نقل کرتا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، ہے نا، کہنے لگے ابا جان ہمارے اوپر اعتماد کیجئے نا، بھلا کوئی سگا بھائی بھی بھائی کو نقصان دیتا ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ کرے نا، اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم ذرا آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں اور اسے ساتھ موقع دیں گے، یہاں کھیلے گا، کھائے گا، ذرا فریش ہو جائے گا، طبیعت میں نشاط آ جائے گا۔ قرآن کریم نے حضرت یعقوب کی بات کو نقل کیا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی، حضرت یعقوب نے کہا بیٹو بھیج دینے میں حرج کوئی نہیں، بھیج دوں، تم بھی تو بھائی ہو، لیکن قرآن کا انداز بتاتا ہے حضرت یعقوب کہنا یہ چاہتے تھے تم جیسے بھائیوں کے ساتھ چھوٹوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، اس وجہ سے کہ تمہارے دل میں بھائی کی محبت نہیں بلکہ نفرت ہے، جو کہ یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے۔ لیکن باپ بڑے ضمیر کا ہوتا ہے، باپ بڑے دل کا ہوتا ہے، بعض اوقات اولاد کے غلط عزائم کو سمجھنے کے بعد بھی اولاد کو نہیں بتاتا کہ مجھے پتا چل گیا، وہ حکمت عملی اختیار کرتا ہے نا، کہیں اولاد میں اور اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ حضرت یعقوب نے نہیں بتایا کہ میں سمجھ گیا ہوں یا مجھے وحی و الہام کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ تم نے اسے کچھ کر دینا ہے، لیکن پتا تھا اور اختلاف بڑھے گا، پہلے یوسف کو نہیں چھوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے۔ جی جب بیٹوں نے یہ بات سنی کہ ابا جان یہ کہہ رہے ہیں اسے بھیڑیا کھا جائے گا، مجھے یہ ڈر، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا وہ بھیڑیا نہیں، تم جیسے بھیڑیے اسے کہیں دور کر دیں گے۔ کہنے لگے قالوا لئنک لہ الذئب ونحن عصبہ، ابا جان اگر ہم 10-11 کی موجودگی میں ایک یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم انسان کہلوانے کے حقدار نہیں۔ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تو ایک پوری جماعت ہیں اور ہماری موجودگی میں وہ بھیڑیا جو ہے وہ حضرت یوسف کو کھا جائے؟ نا ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، جاؤ لے جاؤ اسے، لیکن ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جوراباد کے لوگوں کو یعقوب پیغمبر نبوت ملی ہوئی، زندہ پیغمبر، سامنے جن سے ڈر ہے وہ بھی موجود اور جس کے بارے میں ڈر ہے وہ بھی موجود، لیکن پھر بھی یہ یعقوب اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ سمجھ آیا کہ مرضیاں اور آرڈر چلتے ہیں تو صرف کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے چلتے آئے۔ یہ زندہ پیغمبر ہیں، جس سے ڈر ہے وہ بھی موجود، جس کے بارے میں ڈر ہے موجود، لیکن کر کچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ کرنے والا کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب
جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا دیر نہیں، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اپنا ذوق سنانا چاہتا ہوں، بڑا کمزور انسان ہوں، کم علم ہوں، کم عمل ہوں۔ جوراباد کے لوگوں بات پسند آئے تو محبت سے سبحان اللہ کہہ دینا۔ لفظ کن ہو جاتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ میری قدرت اس طرح کی، لیکن میرا ایمان یہ ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کن کا لفظ بولا، ورنہ اس کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ کہیں تیز ہے نا، اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کہہ دیا۔ اچھا جی، بھائی کو لے گئے، آپ تھکے تو نہیں جی؟ انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ میں پوری کر دوں گا سورت انشاءاللہ العزیز۔ اچھا بھائی لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جب لے گئے اب کیا کہتے ہیں جی؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، جب اپنے بھائی یوسف کو لے گئے اور ان بھائیوں کا اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ چلو جی پھر اب یوسف کو کنویں کے حوالے کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ادھر سے بھائیوں نے تدبیر کر دی کہ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور ادھر رب تعالیٰ نے اپنی تدبیر بھی شروع کر دی۔ کیا تدبیر؟ فرمایا یوسف کنویں میں جانے لگا، اور ادھر سے رب نے بھی اپنی تدبیر شروع کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، رب تعالیٰ نے یوسف کے دل میں یہ القاء کر دیا، یہ بات ڈال دی یوسف پریشان نہ ہو، آج بھائی تجھے باپ سے جدا کر کے کنویں میں اتار رہے ہیں، میں ایسی کایا پلٹوں گا تو شاہی تخت پہ ہوگا، یہ سارے سوالی بن کے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، ہے نا؟ میں کایا پلٹوں گا ایسی، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ۔ یہاں مفسرین کرام بڑی آگے نکل جاتے ہیں، بچپنا تھا وہی کیا ہوئی، اس کا معنی الہام بھی آتا ہے، میں اب علمی گفتگو نہیں کرتا، آپ سمجھیے بات سمجھے، اللہ فرمایا کایا پلٹے گی، ناراض نہ ہونا، ہماری حکومتوں کے کایا پلٹے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جو وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اب بس میں ہی ہوں، لیکن پتہ تب چلتا ہے جب وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پہ اترانا نہیں، کبھی اپنی مال و دولت پہ تکبر نہ کرنا، ورنہ کایا پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ وہی یوسف جو کنویں کی گہرائیوں میں تھا، نکل کے وہ شاہی تخت پہ بیٹھا اور بھائی اس کے سوالی بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ بولو کون کرنے والا ہے؟ جی جب شام کا وقت ہوا، قرآن منظر کشی کرتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، بھائی شام کے وقت روتے ہوئے آئے، ابا جان وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جوراباد کے لوگوں میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک سارے بولو، توجہ سے سنو گے کہ نہیں؟ میں ذرا کئی دل کی تاریں ہلانا چاہتا ہوں اس مقام پہ پہنچ کے، ذرا بات سنو گے کہ نہیں؟ سارے بولو، پسند آئی تو سبحان اللہ بھی کہو گے، سنو ذرا سنو، جو پہلے دھوکہ دے کر کسی کو بلا لیتے ہیں یا لے جاتے ہیں، کوئی سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ جو دھوکہ دے کر کسی کو بلا لیتے ہیں یا اسے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر اسے نقصان دینے کے بعد وہ اپنے جرم کو مٹانے کے لیے یوں ہی رویا کرتے ہیں جیسے یوسف کے بھائی روئے تھے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ آ گئی نا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، حضرت
یوسف کے بھائی دھوکے سے لے گئے، کھیلے گا نا جی، ذرا فریش ہو جائے گا، لیکن لے جانے کے بعد، نقصان دینے کے بعد، جرم کو مٹانے کے لیے یوں ماتم کرنے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے ابا جان ہوا یہ کہ ہم نے اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، تو یہاں بیٹھ، ہم نے دوڑ لگائی، ہم نے کھیلا ذرا، اور ہم نے دیکھا کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یہ بھیڑیا اسے کھا گیا، لیکن آگے انہیں پتا تھا نا۔ یاد رکھو یہاں بھی ایک جملہ بولتا ہوں، پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ جھوٹا آدمی جتنا بھی ظاہری طور پہ کانفیڈنس رکھ کے بات کرے، لیکن اس کی بات میں اعتماد نظر نہیں آتا۔ اصل میں ابا سے جدا کرنے والے خود تھے، اور ابا سے جدا کرنے کے بعد آ کے جھوٹ بولنے کے بعد کہنے لگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ابا ہم پتہ ہے ہمیں کہ تو نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرنا، اس وجہ سے تو ہمارے ساتھ بھیجتا نہیں تھا اسے۔ قرآن کہتا ہے بھائی قمیض لے کے آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، حضرت یوسف کی قمیض لے کے آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی جوراباد کے لوگوں، آج تک میں نے تو کوئی ایسا بیڑیا نہیں سنا کہ جب وہ کسی انسان کو کھانے لگے تو پہلے پیار سے بٹن کھولے، پھر آرام سے قمیض اتارے۔ میں نے تو آج تک کوئی نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو مجھے بتاؤ ذرا۔ نہیں ہے نا، جھوٹا خون لگا کے لے آئے۔ حضرت یعقوب نے اب اپنے دل کی بات کی، معلوم ہوا جو موقع پہ اپنے دل کا اظہار نہ کر سکے وہ دوسروں کا حاجت روا نہیں، بولو وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں، وہ بگڑیاں بنانے والا نہیں، وہ عزت و ذلت دینے والا نہیں، بلکہ بولو مشکلوں کو حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ حضرت یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا۔ حضرت یوسف نے اب دل کی بات وہ پچھلی اسی کے ساتھ ربط ہے۔ میں کہتا تھا نا کہ تم کچھ کرو گے، کر آئے ہو، اور سوچی سمجھی سکیم کر کے آئے ہو تم، ایسے نہیں ہوا کہ گئے بیڑیے نے کھا لیا نا، کچھ کر کے آئے ہو، سوچی سمجھی سکیم ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کیا کہا؟ فصبر جمیل، میرا صبر اس موقع پہ ایسا ہوگا جو اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب فصبر جمیل، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اولاد فوت ہو گئی، بوڑھا باپ زندہ ہے، جوان اولاد کا جنازہ سامنے پڑا ہے، یا بھی بچپنا ہے، ماں کا سہارا چلا گیا، باپ کا سہارا سر سے اٹھ گیا، اور ایسے شدت والے موقعوں پہ کوئی اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عقیدہ رکھنا ہم اسی کے ہیں، ادھر ہی جانا ہے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ ہے نا بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے، موقع پہ گریبان پھاڑ لیسا منا من ضرب الخدود وشق الججوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ چہروں پہ مارنا، اپنے کپڑے پھاڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، موقع پہ صبر کرو فصبر جمیل۔ اب جوراباد کے لوگوں آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ بولو، یقین جانی میں یہی بحث کر دیتا ہوں جی، آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ ابھی تو ہمارا پہلا سٹیپ پورا ہوا کہ بھائیوں نے کیا بے وطن، بھائیوں نے تدبیر کی، اپنے بھائی یوسف کو ابا سے جدا کر دیا۔ اب دوسرا سٹیپ سنو نا، پھر قافلہ آیا، ایک بھٹک گیا رستہ قافلہ آیا، حضرت
یوسف کے پاس ساقی پانی لینے کے لیے کنویں میں، اسے کیا پتا تھا کہ یوسف اندر کنویں میں اپنا ڈول ڈالا اور باہر پانی کے بجائے یوسف جیسا چاند چمکتا ہوا باہر آیا۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا سادی سی بات ہے، اور یہ بات یہ سمجھاتی ہے کہ وہ جو کچھ کر لے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں ایک دل کی بات کہتا ہوں، جوراباد کے لوگوں، وہ چاہتا ہے تو آسمان پہ چاند کو طلوع کر دیتا ہے، روشن کرتا ہے، اور وہ چاہے تو پانی کے اندر سے، کنویں کے اندر سے یوسف جیسا چاند باہر نکال دے، ہے نا۔ جب اس نے دیکھا، اچھا یہ تو کون ہے جی، بولو یہ کون ہے، یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا، کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، یہ تو بڑا خوبصورت ایک لڑکا، اس نے اس کو اپنا سامان سمجھ لیا، غنیمت سمجھ لیا۔ بھائیوں کو پتا چلا، بھائی ملے، انہوں نے کہا یہ کون سا یوسف، یہ کون سا یوسف، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ قافلے والے ڈر گئے کہ کہیں ہمارے اوپر الزام نہ آ جائے، اغوا کا تاوان نہ ہمیں دینا پڑے، ہمیں اغوا کا کیس نہ بھگتنا پڑے۔ انہوں نے کہا یہ خرید لو، اور 20 درہم کے بدلے بھائیوں نے اپنے یوسف جیسے پیارے بھائی کو بیچ دیا۔ اور یہاں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، جب حضرت یوسف کنویں کے اندر تھے، جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا۔ جبرائیل امین نے پوچھا من القاک فی الجب، تجھے کس نے کنویں میں ڈالا؟ یوسف کہنے لگا اخوتی، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا وجہ کیا ہے؟ بھائی تو چھوٹے بھائیوں پہ دستے شفقت رکھا کرتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا کہ تیرے ساتھ بھائیوں نے یہ کیا معاملہ کیا؟ کہا لمودتی ابی یا حسدونی، یہ حسد کا معاملہ ہو گیا۔ ویسے تو باپ کی محبت سب کے ساتھ ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی باپ کی محبت اولاد میں سے کسی کی طرف غیر اختیاری زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں باپ کی مرضی نہیں، دل کا ایک رخ مڑ جاتا ہے۔ میرے ساتھ میرے ابا کی وہ محبت تھی، میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کیا، پوچھا باہر نکلنا چاہتا ہے؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، کہنے لگے لا، کیا سننا، کہنے لگے ذالک الہ یعقوب، کہنے لگے کہ اگر میں اس کنویں کے اندر اس کی مرضی سے آیا ہوں تو اگر باہر بھی نکلوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں، جو کنووں میں ڈالنے والا ہے وہی نکالنے والا ہے۔ بتاؤ پریشانیوں میں ڈالتا کون ہے؟ کون ڈالتا ہے اور نکالتا کون ہے؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہو سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا معنی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ایک مفسر نے کمال معنی کیا، انہوں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر یا وہو علی کل شیء قدیر کا معنی کیا کرو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ مولا کروڑوں لاکھوں قرض ہو گیا، اسباب کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں علی کل شیء قدیر مانتا ہے نا تو تیرے پاس اسباب کوئی نہیں، سب کچھ کر سکتا ہوں، قرض اتار دوں گا تیرا، ایسا یقین بنا لو اللہ کے بارے میں۔ اچھا جی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بیچ دیا، پھر قافلے والوں نے ذریعہ سمن بنایا، انہوں نے جا کے مصر میں بولیاں لگا دی، وہاں پہ حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا۔ عزیز مصر کے پاس یوسف آیا اور اس نے اپنے گھر اپنی بیوی کو کہا کہ یہ بچہ جو یوسف نامی خوبصورت، اسے کوئی عام نہ سمجھنا، اس
کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بچپن میں تو اگر ایسا ہے نا، جوانی میں جا کے اس کا باطن بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا اس کا ٹھکانہ اچھا کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی میں ایک نام ہے ان کا علمی، صاحب الوسادۃ والنعلین ہے، رسول اللہ کا تکیہ اٹھاتے تھے، آپ کے جوتا مبارک اٹھاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 قیافہ شناس ایسے گزرے ہیں کہ ان جیسا سمجھدار کوئی نہیں گزرا۔ انبیاء کی بات اپنی جگہ پہ، عام لوگوں میں کتنے لوگ ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے عزیز مصر بڑا سمجھدار نکلا کہ یوسف کو بچپن میں دیکھ کے سمجھ گیا کہ عام انسان نہیں، اس کا مستقبل بڑا روشن ہونے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ سب بتایا کہ حضرت شعیب کی بیٹی جس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا اور دیکھ کے سمجھ گئی ابا وہاں پہ ایک بندہ ہے جو بندہ نہیں، ایک بڑی شخصیت نظر آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سارے محبت میں سبحان اللہ کہہ دینا جس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر ایسے زبردست سمجھدار نکلے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میری زندگی کا آخر ہو چکا ہے، زندگی میں ہی حضرت عمر کو خلافت عطا کر دی ہے نا، تو پھر حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کو کوئی جدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ چلو یار یہاں ایک بات سناتا ہوں، یہ بھی میرا بڑا دلچسپ عنوان ہے، جب ہم اس طرف نکلتے ہیں نا بڑا ایک مضمون ذہن میں آتا ہے۔ میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، مشکات کی بات، روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سنیے گا، سنیں گے سارے انشاءاللہ۔ دیکھو نا میں اہتمام کر رہا ہوں اس موقع پہ، لگتا ہے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کو خلافت ملی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دن حضرت صدیق اکبر کی بیعت نہ کی۔ کہنے والوں نے کہا دیکھو جی علی حضرت صدیق سے جدا ہیں، لیکن میں معتبر سٹیج پہ بیٹھا ہوں، حوالہ دے سکتا ہوں اور معتبر جماعت سے میرا تعلق، سن لو پھر یہ بات۔ حضرت علی کا اعتماد صدیق اکبر پہ کتنا تھا، حضرت علی کا پیار صدیق اکبر سے کتنا تھا۔ جو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی حضرت علی کے سامنے حدیث بیان کرتا، حضرت علی کہتے پہلے قسم اٹھا کے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، لیکن ایک شخصیت ایسی جب وہ روایت بیان کرتی حضرت علی بغیر قسم اٹھوائے مان لیتے تھے، کہتے تھے کہ صدیق جیسی شخصیت جھوٹ نہیں بول سکتی ہے نا۔ حضرت علی اور صدیق کا کتنا پیار ہے آپس میں، بات سمجھے؟ اچھا جی، جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آئے، قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ہے نا۔ میں اب تھوڑا سا مختصر کر کے چل رہا ہوں۔ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر زلیخا حضرت یوسف کے سامنے دلہار گئی، سمجھ گئے ہو، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ حضرت یوسف کے سامنے زلیخا دلہار گئی، اور قرآن کہتا ہے اس نے کہا وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے بند ہو گئے اور کہنے لگی گناہ کی دعوت دے دی۔ لیکن یاد رکھو نا یہاں پہ جسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ادھر سے مل جائے، وہ گناہ سامنے ناچتا رہے، مختلف رنگ بنا کے آتا رہے، اس کی توجہ ادھر نہیں جاتی۔ حضرت یوسف نے کہا بند کمرہ ہے، زلیخا ہے، دعوت دیتی ہے، لیکن اس بند کمرے کے اندر باوجود اس کے کہ میں ان کے ماتحت ہوں، معاذ اللہ، جس رب نے مجھے کنویں سے نکالا اور وقت کے وزیر کے گھر میں رہائش عطا کر دی، وہی رب مجھے اس گناہ کی دلدل سے نکال کے مجھے نیکی کی طرف لے کے جانے والا ہے نا۔ اب قرآن کہتے ہیں، ہاں بندے کہتے
کہتے ہیں نا کئیوں کو نا حج کر لو، نہیں نہیں ہم نے حج نہیں کرنا جی، ہم نے سیاست کرنی ہے، پھر جھوٹ بولے جاتے ہیں. بھائی تم ذرا روڈ پہ آؤ تو صحیح، پھر دیکھو وہ سیاست بھی ہوتی ہے جس میں جھوٹ نہیں ہوتا. بات سمجھ گئے؟ نماز پڑھو، نماز کیا پڑھنی ہے جی، بازار میں جھوٹ بولتے ہیں، اس نماز کا کیا فائدہ؟ شاید نماز پڑھو گے اللہ تمہیں جھوٹ سے بچا لے گا. معلوم ہوا نیکی کی طرف آنے کی توجہ تو کرو، خدا خود رستے بناتا ہے. کہو خدا خود رستے بناتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. اب سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. کہو سبحان اللہ. حضرت یوسف کو دیکھ کر زلیخا گناہ کا ارادہ کر بیٹھی. وَهَمَّ بِهَا، سننا معنی سننے والا، یہ تفسیری مقام بڑا مشکل ہے مفسرین کے نزدیک. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، انبیاء کیا ہوتے ہیں بولو؟ معصوم. یہاں ایک بات بولوں، جن کے قریب گناہ بھی نہ آئے ڈرتے ہوں کہ ہم نے ان کے قریب نہیں جانا، وہ نبی ہوتے ہیں. بولو وہ کون ہوتے ہیں؟ اور جن سے گناہ ہو جائیں اور رب کہہ دے کہ کچھ نہیں معاف ہو گئے، وہ صحابہ ہوتے ہیں. اور جن سے گناہ ہو جائیں اور توبہ کا دروازہ کھلا ہو، اسے امتی کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اب حضرت یوسف نے پیغمبر بننا تھا، ابھی تو بچپنا تھا، تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. سبحان اللہ. کہو ذرا محبت سے جی. حضرت یوسف کو دیکھ کر زلیخا ارادہ کر بیٹھی، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ گناہ کروں گی. وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی ارادہ کر بیٹھتا اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتا. معلوم ہوا نبی معصوم ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے حضرت یوسف کو گناہ سے محفوظ رکھا. اب جوراباد کے لوگوں، اشاعت التوحید سے اگر دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں، آپ مجھے کہو گے مولوی صاحب ذرا یہ تو بتاؤ نا وہ کون سی دلیل تھی جسے دیکھ کے یوسف گناہ سے رک گیا؟ اس کا دل ہی نہیں کیا، گناہ کرنے پہ اس کی توجہ ہی نہ ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے نا، بولو ہوتا ہے نا. پھر اگر میں وہ دلیل بتا دوں تفسیروں کی روشنی میں اور دو لفظوں میں، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ یار اتنا تو بنتا نا، ہاں اتنا تو بنتا ہے نا سبحان اللہ کہلوانا. کون کون کہے گا سبحان اللہ؟ ہے نا. فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. حضرت یوسف بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے. وہ کون سی دلیل تھی؟ سننا دو لفظ بولوں گا، جسے مستقبل میں نبوت ملنی ہو، جسے مستقبل میں سننا، کیونکہ ابھی یہ چھوٹے تھے نا، ابھی نبوت نہیں ملی. جسے مستقبل میں نبوت ملنی ہو اور موقع پہ اسے اس کی معرفت مل چکی ہو. کوئی رسپانس نہیں آ رہا یار، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا ارادہ کر بیٹھی اور یوسف بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے. وہ کون سی دلیل تھی جس کی وجہ سے گناہ ادھر آیا ہی نہیں یوسف کی طرف؟ وہ کون سی دلیل تھی جسے مستقبل میں نبوت ملنی ہو اور موقع پہ اللہ کی معرفت مل جائے؟ وہ گناہ نہیں، وہ تو نیکیاں کیا کرتا ہے نا، وہ گناہ نہیں کیا کرتا. معلوم ہوا جو گناہ میں مبتلا ہے نا آج کے دور میں، شراب، زنا، بدکاریاں اور جوا، انشورنس پہ گاڑیاں، سمجھ لو معرفت الہی دل میں کوئی نہیں ہے. جسے اللہ کی پہچان ہو جائے وہ گناہوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے. کہو سبحان اللہ. اچھا جی، حضرت یوسف علیہ السلام اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے دروازے کی طرف.
دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جوراباد کے لوگوں، پسند آئے تو کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ بولو۔ حضرت بھی میری تائید کریں گے، زبردست خطیب ہے، خوبصورت آواز و انداز کے مالک۔ واستبق الباب، زلیخا کی دوڑ بھی دروازے کی طرف اور یوسف کی دوڑ بھی دروازے کی طرف۔ معلوم ہوا ظاہری طور پہ سارے ایک رستے پہ چلیں تو سب کی نیت ایک نہیں ہو سکتی۔ زلیخا گناہ کرنے کے لیے دوڑی اور یوسف گناہ سے بچنے کے لیے بھاگ پڑا۔ ہے نا بات؟ سارے اصل نہیں ہوتے نا۔ خوشاب میں ڈوڈے علی کتنی ہے دکانیں ہے نا، کتنی دکانیں ہیں، ساری اصل ہیں، لیکن سب کی دوڑ اس طرف ہے۔ سنوچنا دی ہٹی، راجپوتاں دی ہٹی، سارا اپنے آپ کو یہ شو کرواتے ہیں کہ ہم اصل ہیں، لیکن سب اصل مانتے ہو نا؟ یار کوئی یہاں بیٹھا ہوا ناراض نہ ہو، مانتے ہو نا یہ بات؟ فرمایا واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، لیکن زلیخا کا دوڑنا گناہ پہ مبنی تھا، یوسف کا دوڑنا ثواب پہ مبنی تھا۔ ہے نا؟ اب یقین جانیے بڑی کمال کی باتیں ذہن میں آنی شروع ہو گئی۔ ہم تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد ابھی شروع ہوتے ہیں بیان کے لیے، لیکن ماحول لگ رہا ہے کہ بس اب ملزم بس کر دیں، ختم کر دیں۔ اب لیکن چلتے ہیں آگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں، یہاں ایک اور جملہ بولتا ہوں آپ پسند کرو گے جوراباد کے لوگوں، توحیدی جان بازو، سنت سے محبت رکھنے والوں، یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سزاؤں میں، قیدوں میں، پریشانیوں میں سارے وہ نہیں ہوتے جو برے ہوتے ہیں، بعض اوقات اچھوں کو اپنی اچھائی کی وجہ سے بھی قید میں جانا پڑ جاتا ہے۔ حضرت یوسف تو گناہ سے رکے تھے، زلیخا کا دل دکھ گیا، اس اچھے یوسف کی اچھائی کی وجہ سے یہ قید میں چلا گیا۔ وہاں پہ جا کے حضرت یوسف نے قید خانے میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ سیٹل کر لیا۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ مستنبط کیا، قید خانے میں سارے اچھے نہیں ہوتے، کبھی شرابی بھی قید خانے میں، قاتل بھی قید خانے میں، لیکن حضرت یوسف قید خانے میں جا کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا لیا۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی بھیڑے لوگوں کے ساتھ بھی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ یار کیا ہو گیا اگر ایک بھائی کا مزاج سخت ہے، کیا ہو گیا اگر پڑوسی گندے مزاج کا ہے؟ یوسف قید خانے میں برے لوگوں سے گزارا کر سکتا ہے نا، آج ہمیں بھی چاہیے بد مزاج سگے بھائی سے چلو یار گزارا ہی کرتے رہو، ہے نا بات؟ یہ ہمیں قرآن سبق دیتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے نا تو بات آئی تعبیر پوچھنے کی، کچھ لوگوں نے تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے کہا تعبیر بعد میں پہلے مسئلہ سنو، توحید سنا۔ یا میرے پاس وقت نہیں، میں ادھر جاؤں کیونکہ میں ایک سٹیپ پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک علماء نے مسئلہ، اس کو کہتے ہیں فقہ القرآن، ایک ہوتی ہے فقہ الحدیث، ایک ہوتی ہے فقہ القرآن، قرآن سے مسائل کا استنباط۔ یہ قرآن سے مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے جوراباد کے لوگوں، مبلغ تبلیغ کرنے والا جب کسی بڑی سے بڑی پریشانی میں آئے اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے تبلیغ والے کام کو نہ چھوڑیں۔ حضرت یوسف قید میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، بے گناہ تھے، لیکن حضرت یوسف نے اپنے تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، بلکہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ چلو یہ آپ سے حل کرواتا ہوں، بتا ایک معبود صحیح یا دو صحیح؟ بولو ایک ہے نا، اور دو معبودوں کو ماننے والا سکون میں نہیں، ایک معبود کو ماننے والا۔ ہم تو کہتے ہیں، اب میرا چلو یار یہاں بھی اللہ نے ایک جملہ عطا کر دیا، سنو، یہ اللہ القاء کرتے ہیں، شرح صدر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، سنو، میں کہا کرتا ہوں جوراباد کے لوگوں،
علماء کرام اس کی تائید کریں گے، ذرا توجہ سے سننا، سنیں گے نا، بولو سنیں گے نا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی طرف سے یہ القاء شدہ جملہ ہے، اللہ کی طرف سے دل میں الہام ہوا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہم توحیدی بڑی سہولت میں ہیں، بولو ہم توحیدی بڑی سہولت میں ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو اس سے مانگنا ہو ساری سنانی نہیں پڑتی، وہ پہلے ہی جانتا ہے کیا آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا لے کے جائے گا، ہے نا۔ ہمارا معبود تو وہ ہے جسے مانگنے کے لیے ساری سنانی بھی نہیں پڑتی۔ تو بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کون بہتر ہے؟ اللہ کی ذات بہتر ہے۔ ایک ہی در کے سجدے کرنے چاہیے اور ایک ہی در پہ جو ہے جبی جھکانی چاہیے۔ اچھا جی، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں، آخر وقت کے بادشاہ کو پتا چل گیا۔ کیا پتا چلا وقت کے بادشاہ کو؟ کہ ایک بندہ یوسف ہے وہاں پر۔ حضرت یوسف کو اس نے بلایا اور کہنے لگا یوسف، اب سننا، 2 سٹیپ پورے ہو گئے۔ بھائیوں نے کیا بے وطن، قافلے والوں نے بنایا ذریعہ سمن، ساری تدبیریں کمزور پڑ گئیں، بولو ساری تدبیریں کمزور پڑ گئیں، اللہ کی تدبیر غالب آئی کہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے یوسف انک اليوم لدینا مکین امین۔ بھائیوں نے کیا بے وطن، مسافروں نے بنایا ذریعہ سمن، ساری تقدیریں کمزور پڑ گئی، اللہ کی تدبیر غالب آئی۔ اس نے کہا یوسف تو کنویں میں بھی اچھا نہیں لگتا، تو بکتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، ہم تجھے بے وطن بھی نہیں، ہم ذریعہ سبن بھی نہیں، ہم تو تجھے شاہ زمن بنا دیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ لیکن جہاں ایک بات سمجھاتا ہوں، تو آج پوری سورہ یوسف کو 3 جملوں میں خلاصہ بیان کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیف، مصیبتیں ہیں، سب کس کے سامنے رکھنی ہیں؟ بابو میرے ساتھ بولنا، یوسف کو کنویں سے نکالنے والا کون؟ پھر عزیز مصر کے گھر میں رہائش دینے والا کون؟ پھر عزیز مصر کے گھر میں گناہ سے بچانے والا کون؟ پھر قید خانے میں لے جانے والا کون؟ قید خانے میں توحید سنوانے والا کون؟ پھر قید خانے سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھا کر بھائیوں کو اس کے سامنے سوالی بنا کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر کس کے سامنے مشکلیں اپنی رکھنی ہیں؟ بولو کس کے سامنے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کہو سبحان اللہ۔ مولا ہم تو پکارتے ہیں جواب کوئی نہیں آتا، تو کہتا ہے پکارو میں جواب دوں گا، پکارو میں جواب دوں گا۔ مولا جواب تو کوئی نہیں آیا۔ لیکن تفسیر روح البیان میں مفسر بڑی زبردست بات نقل کرتے ہیں، میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ مفسر کہتا ہے بڑے بڑے پکارنے والے، لیکن جواب کوئی نہیں، قبولیت کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں ادعونی بلا غفلت استجب لکم بلا مہلت۔ تم ذرا غفلت کی چادر اتار کر، پورے دل لگا کر مجھ سے مانگنا تو شروع کرو نا۔ استجب لکم بلا مہلہ، میں بھی دیر لگائے ہوئے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا ذل الرحمان فاروقی صاحب. ان کی تقریر سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی آیات کی برسات ہونے والی ہے، اور الحمدللہ حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب ہماری توقعات پر پورا اترے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے آیا ہے. اتنے خوبصورت انداز میں، دل نشین انداز میں اللہ کا قرآن سنایا ہے کہ دل باغ باغ کر اٹھا ہے. ماشاءاللہ یہ پڑھ رہے تھے اور دل چاہتا تھا یوں ہی پڑھتے رہیں اللہ کا قرآن اور ہم سنتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ حسب وعدہ استاذ العلماء، شہنشاہ خطابت، وکیل صحابہ حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف لا چکے ہیں. میں ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہوتا. دستار بندی کا ایک مختصر سا عمل ہے، وہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ بلا تاخیر حضرت کا بیان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جن